بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزاگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 42 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ عالیان نے صرف ایک فون گھمایا تھا اور 1 گھنٹے بعد اسے اپنی تمام مطلوبہ معلومات مل گئی تھیں۔ سر، آپ نے پیلس ہوٹل کے ہال روم میں منعقدہ فنکشن کی تفصیل معلوم کرنے کو کہا تھا۔ وہ سب میں نے پتہ کر لی ہے۔ عالیان کے ذرائع سے بغیر کوئی سوال کیے تمام جوابات موصول ہو گئے تھے۔ ہاں بولو۔ عالیان ہمتاً گوش ہو گیا۔ کل وہاں رومیلا نامی ایک لڑکی کی شادی ہونی ہے، کسی گلفام نام کے لڑکے سے۔ یہ ہوٹل لڑکی کے بھائی نے بک کرایا ہے، جس کا نام ابرار ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کے پاس اس نے جو گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھوایا وہ میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ شخص امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے منسلک ہے۔ پہلے یہ کاروبار اس کے والد فیاض کرتے تھے، مگر اب سب کچھ وہی سنبھالتا ہے۔ ان کا بزنس کافی اچھا چل رہا ہے، مجموعی طور پر مالی حالات کافی اچھے ہیں۔ CL ٹریڈنگ کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، انہی کی ہے۔ عالیان حیرت زدہ سا ساری تفصیل سن رہا تھا۔ ان کی کمپنی کا نام سنتے ہی عالیان تعجب سے بولا، CL ٹریڈنگ کمپنی؟ کہ یہ لوگ تو بہت سالوں سے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں۔ انفیکٹ ابرار نام کے شخص سے تو میں ملا ہوا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے۔ عالیان اتنا حیران تھا کہ وہ سب ایک ایسے شخص سے ڈسکس کر بیٹھا تھا جسے کچھ بھی بتایا ہوا نہیں تھا کہ وہ کس کے بارے میں پتہ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ جی سر، ہے تو پڑھا لکھا شخص، مگر مارکیٹ میں اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ بہت ہی خراب دماغ کا آدمی ہے، اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عالیان نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ وہ خود بزنس میں ماہر تھا، بزنس کی تمام باریکیاں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ مارکیٹ میں استحکام کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے بہت سو کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے، کچھ کام نرمی سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اکثر ایسے سختی دکھاتے دکھاتے انسان کا تاثر لوگوں کی نظر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ عالیان اچھی طرح جانتا تھا کہ آفس میں تو تیوریاں چڑھائے بیٹھے ہوئے، یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا عام روزمرہ میں زندگی میں بھی مزاج ایسا ہی ہو۔ دوسری چیز عالیان کو حیران کر رہی تھی، وہ تھی رومیلا نامی لڑکی کی شادی کسی گلفام نام لڑکے کے ساتھ طے تھی۔ یہ آخر کیا ماجرا تھا؟ کون تھا یہ شخص جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو، اور ان کی شادی توڑنے کے لیے اس نے یہ سارا بکھیڑا پھیلایا تھا؟ کیا گلفام کے بارے میں بھی کچھ پتہ کیا؟ عالیان نے ایسی کوئی داد جاری نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ اس ہوٹل میں ہونے والی شادی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، سب پتہ کر کے بتاؤ۔ اسی لیے اسے امید تھی کہ اس لڑکے کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ معلوم ضرور کیا ہوگا، اور واقعی وہ عالیان کی امیدوں پر پورا اترا تھا۔ جی سر، ہوٹل کی انتظامیہ تو لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، البتہ جن لوگوں نے ابرار کے متعلق بتایا ہے وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ابرار کی بہن کی شادی کسی مرزا نامی شخص کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں اس مرزا کو، بڑی ان نون سا بندہ ہے۔ ابرار نے ہی 1-2 بار اس کے ساتھ بزنس ڈیل کی ہے۔ دراصل یہ جو کچھ عرصہ پہلے ہی کراچی آیا ہے، پہلے یہ حیدرآباد میں ہوتا تھا، اور اس کا بیٹا تو عرصہ دراز سے کینیڈا میں مقیم ہے۔ شادی سے بھی 2-3 دن پہلے ہی آیا ہے، ورنہ عام حالات میں تو پاکستان آتا ہی نہیں، اس لیے کسی نے اسے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ عالیان عجیب الجھن کے عالم میں اس کی بات سنتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی بہن کے اغوا کے پیچھے یہ مرزا صاحب کا ہی ہاتھ ہے، حالانکہ خود اپنے ہی بیٹے کی شادی وہ بھلا کیوں توڑنا چاہیں گے؟ یہ سوچتے ہوئے عالیان اپنے اندازے کو یقین کی سند نہیں دے پا رہا تھا، مگر یہ یقین ضرور تھا کہ مرزا صاحب کا کہیں نہ کہیں کوئی دخل ضرور ہے بریرہ کے اغوا کے پیچھے۔ مجھے ابرار کا نمبر دو، عالیان نے وقتی طور پر سارے اندازوں کو جھٹکتے ہوئے فی الحال صرف حالات پر نظر جماتے ہوئے کہا، تو دوسری طرف موجود شخص نے ابرار کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ عالیان کچھ دیر تو موبائل میں فیڈ کیے نمبر کو دیکھتا رہا، ایسے جیسے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا ہو کہ اس شخص سے جو بات کرنی ہے وہ اسے مناسب طریقے سے سمجھا سکے۔ پتہ نہیں اس کا کیا رد عمل ہونے والا تھا۔ پہلے تو عالیان رومیلا اور اس کے گھر والوں کو اس پلان کا حصہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے یہ کوئی اور ہی سازش لگ رہی تھی۔ ابرار کو جب وہ یہ کہے گا
کہ وہ اس کی بہن کے لیے بارات لے کر آ رہا ہے، تو نہ جانے اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا۔ تو علیان کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے کیسے قائل کرے گا؟ کسی بھی شریف گھرانے میں ایسی شادی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو کاروباری انداز میں ملے گی، اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ وہ اپنی بہن کی شادی کہیں اور طے کر چکا ہے اور شادی میں محض ایک دن باقی ہو۔ آخر 10 منٹ بعد علیان نے ابرار کا نمبر ملایا، مگر شاید حالات بھی اس کی طرح بات کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ جبھی محض بیل بجتی رہی اور فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ علیان نے 3 بار کوشش کر کے موبائل کو جیب میں رکھ لیا۔ اس نے کچھ دیر بعد ٹرائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیسے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو تھوڑا ڈھیلا کیا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے موبائل پر 3 بار اس کی کال دیکھ کر ابرار کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ وہ جو کر رہا ہے اسے راز رکھنا آسان نہیں، یہ سب ایک نہ ایک دن کھل جائے گا، لیکن ایسا عالیہ اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا کہ امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ اپنے پکڑے جانے کے علاوہ اپنے ہارے جانے کا احساس اسے ہراساں کیے جا رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح گلفام اور مرزا صاحب کو نیچا دکھانا تھا، ان کے سامنے الفاظ کا بھرم رکھنا تھا، اپنے دعوے کو سچ کر دکھانا تھا۔ اپنے دل میں اتنی سوار تھی کہ وہ سوچنے سے بھی قاصر تھا کہ ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں اگر وہ پکڑا گیا تو کتنی بدنامی ہوگی، کیا عزت رہ جائے گی اس کی سماج میں، اور پولیس کیس بننے کی صورت میں جانے کتنے عرصے کی سزا ہو جائے۔ ابرار نے اس کی کال تو ریسیو نہیں کی، لیکن وہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اس نے وہی سم لگا کر ایک بار پھر علیان کو فون کیا، جو کہ علیان نے فوراً ہی ریسیو کر لیا۔ ابرار ساری باتیں تو اس سے کر ہی چکا تھا، اس وقت وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ علیان کیا کہنے والا ہے۔ جب یہ فون ملا کر محض ڈائلاگ بازی کرنے لگا، کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا علیان، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ دوسری طرح علیان سابقہ انداز میں یقین دہانی کرانے لگا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ایک بار اس کی بریرہ سے بات کرا دی جائے۔ ابرار کو اس کے لب و لہجے سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے جو مجرم کو پہچانا نہیں ہے، یہ اندازہ لگا کر اسے ڈھیر و اطمینان ہوا تھا۔ اس نے مزید 2-4 دھمکیاں دے کر فون بند کر دیا۔ ایک طرف اگر اسے تھوڑا سکون ہوا تھا تو دوسری طرف اس کی الجھن بھی بڑھ گئی تھی۔ اگر عالیہ نے اس کا پتہ نہیں لگایا ہے تو اسے فون کیوں کر رہا ہے؟ آخر وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بے چینی نے ابرار کے وجود کا احاطہ کر لیا، اس لیے اگلی بار جب علیان کے موبائل سے اس کے نمبر پر فون آیا تو اس نے فون لے جا کر بابا جانی کو تھما دیا۔ بابا جانی کوئی انجان آدمی ہے، آپ ذرا بات کریں، ابرار نے کہنے کے ساتھ ہی موبائل ان کے کان سے لگا دیا تاکہ وہ کوئی سوال نہ کر سکیں۔ البتہ ان کے چہرے پر حیرانی اور سوال پوچھنے کی بے چینی پھیل گئی تھی۔ وہ جلدی دور بھی ہو گئی کیونکہ وہ علیان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو کہہ رہا تھا، کیا میں ابرار سے بات کر سکتا ہوں؟ میں ابرار کا والد بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ السلام علیکم سر، میں علیان بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ سے کسی اہم مسئلے کی وجہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ علیان کہہ کر خاموش ہو گیا تو بابا جانی نے حسب توقع پوچھا، کیسا مسئلہ؟ فوری طور پر علیان کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کہے کہ کسی نے اس کے بہن کو اغوا کر لیا ہے، یا اگر یہ بتا بھی دے تو وہ کیسے کہے کہ آپ اپنی جس بیٹی کی شادی کل گلفام نامی شخص سے کر رہے ہیں اس کی بجائے مجھ سے کر دیں۔ اگر اس کی بہن اغوا ہوئی ہے تو ان کی بلا سے، تو بھلا اپنی بیٹی کی شادی کیوں توڑ دیں گے، وہ بھی شادی سے ایک دن پہلے؟ چلو ہیلو، کیا ہوا بھائی؟ تم تو کسی اہم مسئلے کی بات کر رہے ہو۔ بابا جانی سے ابرار کا کوئی دوست سمجھ رہے تھے جس سے ابرار کسی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں دراصل میری ایک بہت بڑی پرابلم سالو ہو سکتی ہے، اگر آپ کوآپریٹ کریں تو میں آپ کے گھر آ کر آپ سے مل سکتا ہوں۔ فون پر اپنا مسئلہ سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ علیان بہت چاہتے ہوئے بھی وہ سب نہ کہہ سکا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اسے لگا ان سے روبرو بات کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ وہ اسی لیے ابرار کے بجائے ان سے بات کرنے پر زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ کسی جوان خون کو ٹھنڈا رکھ کر اپنا مدعا سمجھنا زیادہ مشکل تھا بنسبت ایک جہاں دیدہ نظر رکھنے والے تجربہ کار بزرگ سے۔ تم ہو کون اور بات کیا ہے؟ بابا جانی کی اس کے گھر آنے کی اجازت مانگنے پر حیرانی سے بولے تو ابرار نے موبائل ان کے کان سے ہٹاتے ہوئے ایک بٹن دبایا، جس سے موبائل کا اسپیکر آن ہو گیا۔
اب وہ بھی عالیان کی آواز سن سکتا تھا، اور اب بابا جانی کو اس سے بات کرنے کے لیے موبائل کان سے لگا رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ موبائل سامنے کیے بات کر سکتے تھے۔ سر وہ میں آپ کے گھر آ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ عالیان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے بتائے کہ اس کے گھر کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ مگر تم ہو کون اور کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بابا جانی قدرے عزیز ہو گئے تھے۔ ابراہیم بڑے غور سے ان کے لب و لہجے کو نوٹ کر رہا تھا۔ عالیان کے انداز میں جو الجھن تھی، اسے محسوس کر کے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا عالیہ نے اسے اس مقصد سے فون نہیں کیا جو وہ سمجھ رہا تھا، بلکہ خوشی سے ابرار کے وجود میں کسی برقی رو کی طرح گردش کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی ساری منصوبہ بندی کامیاب ہونے والی ہے۔ عالیہ شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس وقت وہ ان سے یہی سب بات کرنے والا ہے۔ البتہ ایک پل کے لیے اسے حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ عالیہ نے اس کا نمبر کہاں سے حاصل کر لیا، وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ لیکن ابھی اس کے پاس ان فضولیات پر غور کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ پوری طرح سے عالیان کی طرف متوجہ تھا، جو کہہ رہا تھا، سر میں عالیان غفار ہوں، میرے فادر کا نام ریاض غفار ہے۔ یہ کہہ کر عالیان اپنے بزنس اور خاندان کی تفصیل بتانے لگا۔ بابا جانی اسے سن تو رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان مستقل گھوم رہا تھا۔ اگر ابرار اس شخص کی گفتگو میں اتنی دلچسپی نہ لے رہا ہو تو شاید وہ لائن ڈسکنیکٹ کر دیتے۔ وہ پہلے ہی اتنا پریشان تھے کہ یہ غیر ضروری کال اور ایک انجان شخص کا بایو ڈیٹا سننے کی بالکل موڈ میں نہیں تھے۔ سر آج شام میری بہن کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ عالیان کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی تھی کہ بابا جانی موبائل کی جانب جھک گئے تھے اس کی بات سننے کے لیے، اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے اس نے میری بہن کو چھوڑنے پر تاوان میں۔ سر آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں بہت شریف فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ اگر اس شخص نے میری بہن کے بدلے میں پیسے مانگ لیے ہوتے تو میں آرام سے پے کر دیتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ کل جب آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو میں وہاں۔ عالیان جو کہ پہلے ہی بہت رک رک کر بول رہا تھا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہیلو، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بولو نا، کیا بات ہے؟ بابا جانی قدرے بے چینی سے بولے۔ ایک تو جو بات وہ کہہ رہا تھا وہ کوئی ایسی خوش کن نہیں تھی۔ بابا جانی پہلے ہی پریشان ہو گئے تھے، اس وقت ان کی پریشانی میں اضافہ ابرار کے چہرے پر پھیلنے خوشی کے تاثرات کر رہے تھے۔ وہ اتنا پرجوش ہو رہا تھا جیسے عالیان کی اگلی بات سننے کے لیے بہت بے چین ہو۔ سر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں کل آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ کیا؟ بابا جانی جو پوری طرح اس کی طرف متن گوش تھے تقریباً چیخ پڑے۔ سر میری بات کو مذاق مت سمجھیے گا، سر میں بہت سیریس ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کی بیٹی کی شادی کسی گلفام نامی شخص سے ہو رہی ہے، مگر سر کچھ دن بعد میری اپنی بہن کی شادی ہے۔ میں اس وقت کسی قسم کی کوئی بدنامی مول نہیں لے سکتا۔ مجھے اس اغوا کرنے والے کی بات پر ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ فیصلہ آپ کے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ شادی سے ایک دن پہلے میرے کہنے پر اس رشتے کو ختم کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ آپ پلیز میری مجبوری کو سمجھیں۔ آپ جو کچھ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ اس شادی کے لیے مان جائیں۔ عالیان کا لہجہ اتنا التجائیہ تھا کہ ابرار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ بہن کی شادی سے چند دن پہلے اس کے اغوا ہو جانے پر کسی بھی گھر میں کوہرام مچ جائے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بریرہ اپنے گھر میں اتنی لاڈلی ہے کہ اس پر آ جانے کے خیال سے ہی اس گھر کے مکین کانپ اٹھیں گے۔ عالیہ نے بغیر چون چرا کیے اتنی آسانی سے شادی کی حامی بھر لی تھی کہ ابرار کا خوشی کے مارے اپنے ناچنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کہاں تو گلفام نے اتنے غرور سے اس کی بہن کے گھر بیٹھے رہ جانے کا طعنہ دیا تھا، اور کہاں اس کی بہن کی شادی اسی دن اسی جگہ شہر کے سب سے بہترین گھرانے کے ہیرے جیسے لڑکے سے ہو رہی تھی، جس کے لیے واقعی یہ کہا جا سکتا تھا کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو بھی ایسا لڑکا کہیں نہیں ملے گا، اور یہاں تو یہ لڑکا خود دست سوال پھیلا رہا تھا۔ ابرار کو اپنی ہوشیاری اور چلاکی پر فخر ہو رہا تھا۔ کتنی مہارت سے اس نے بازی پلٹی تھی۔ مرزا صاحب اور گلفام کو جب رومیلا کی شادی عالیان کے ساتھ ہونے کا پتہ چلے گا تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جائیں گے۔ تصور میں ان کے جلے بھنے چہروں کو دیکھ کر ابرار کو اتنا سکون مل رہا تھا کہ اپنے چہرے کے تاثرات بھول ہی گیا۔ جہاں خوشی سورج کی تیز چمکتی کرنوں کی طرح پھوٹ رہی تھی، نہ ہی اسے اس بات کا احساس تھا کہ بابا جانی اس کا یہ
بے قابو انداز دیکھ کر کیا کچھ آغاز کر چکے ہیں۔ وہ تو جب علیان دوسری طرف سے بولا تب ابرار چونکا۔ سر آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کو پوری عزت کے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا، اس کا مستقبل ہر طرح سے محفوظ ہوگا۔ پھر بھی آپ اپنے اطمینان کے لیے جو کہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانے شخص نے ایسی شرط کیوں رکھی ہے؟ پتہ نہیں وہ آپ کا دشمن ہے یا میرا۔ بہرحال جو بھی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ مطالبے پر سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سر آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ عمران نے چونک کر بابا جانی کی طرف دیکھا۔ واقعی علیان کی بات نہیں سن رہے تھے، ان کی نظریں تو عمران پر جمی تھیں، اور جس طرح وہ اسے دیکھ رہے تھے وہ عمران کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اور علیان سن لیتا، عمران نے موبائل فون ان کے ہاتھ سے لے کر نہ صرف لائن ڈسکنیکٹ کر دی بلکہ موبائل بھی آف کر دیا۔ آپ کچھ بولے کیوں نہیں بابا جانی؟ وہ ملنے کے لیے گھر آنا چاہتا ہے، اسے ابھی بلا لیں، بلکہ اس سے کہیں اپنے والدین کو لے کر آئے۔ اس کی بہن کی زندگی کا سوال ہے، ہم اس کی شادی رومیلا سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس لڑکے کو جانتے نہیں ہیں، یہ اس کی بہن کو تم نے اغوا کیا ہے نا؟ بابا جانی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو ابرار کچھ چونک سے گئے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ جھوٹ مت بولو ابرار، مجھے معلوم ہے یہ سب تمہاری ہی کارآسانی ہے۔ کتنا گر گئے ہو تم، کسی کی بیٹی اٹھوا لی تم نے اور اب اس کے گھر والوں کو دھمکا رہے ہو۔ وہ لڑکا اس طرح بات کر رہا ہے جیسے اس کی وجہ سے ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ توڑنا پڑ رہا ہو، حالانکہ یہ شادی تو ٹوٹ ہی چکی ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس طرح خاموشی اختیار کر کے ٹھیک کیا ہے یا غلط۔ کل جب تمام مہمان ہوٹل پہنچیں گے تو ہمیں اور لڑکے والوں کو وہاں ناموجود پر دیکھ کر کیسا تماشا بنے گا؟ بابا جانی فکر مندی سے بولے تو ابرار بھائی ایک دم چڑھتے ہوئے کہنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کل رومیلا کی شادی ہے تو پھر ہمارے نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ لوگ گلفام کی جگہ علیان کو دیکھ کر باتیں ضرور بنائیں گے، مگر اعتراض کا کوئی نقطہ نہیں نکال سکیں گے۔ علیان گلفام سے لاکھ گنا بہتر ہے، بلکہ بزنس کی دنیا میں جو شہرت اور نام اس کے پاس ہے، اسے دیکھتے ہوئے ہمارے خاندان کے جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ تو رومیلا کی قسمت پر رشک کریں گے یا حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ابرار بھائی کے منائے ہوئے لہجے میں بابا جانی بھی تب گئے۔ تمہیں صرف دنیا پر امپریشن جمانا ہے، بہن کی زندگی کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی۔ کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ جاؤ ابھی اور اسی وقت اسے آزاد کرا دو۔ بابا جانی حتمی انداز میں بولے، اب جب کہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں تو میں بھی بلا وجہ ڈرامہ نہیں کروں گا۔ ہاں میں نے ہی اس کی بہن کو اغوا کیا ہے اور مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اس کی بہن کو میں صحیح سلامت اسے واپس کر دوں گا۔ اور رہا سوال زبردستی کی شادی کا، تو یہ علیان کے لیے ایک وقتی صدمہ ضرور ہوگا، مگر اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ بہت اچھا رہے گا۔ رومیلا میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا ساتھ کسی بھی لڑکے کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا۔ چند دن بعد وہ اس رشتے پر واویلا مچائے گا اور پھر آخر ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ ابرار اتنی ہٹ دھرمی اور سکون سے بول رہا تھا کہ بابا جانی زچ ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، گھر اس طرح نہیں بستے ہیں۔ کسی بھی اگر مگر کو منہ سے نکالنے سے پہلے وہ بھی سوچ لیں کہ رومیلا کا اب نارمل طریقے سے گھر بسانا ویسے بھی ممکن نہیں رہا۔ کل جب مقررہ وقت پر بارات نہیں آئے گی تب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم لاکھ اپنے منہ سے گلفام کے فراڈ کے متعلق بتاتے رہیں، لوگ رومیلا کے کریکٹر میں ہی خامیاں نکالیں گے۔ گلفام نے غلط نہیں کہا تھا، رومیلا کے لیے کسی اچھے گھرانے کے پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ نہیں آئے گا، بلکہ جہیز کے لالچی کسی بے روزگار نوجوان کو ہی رومیلا کو بیاہنا پڑے گا۔ رومیلا وہاں کمپرومائز کرے گی یا یہاں سمجھوتا کر لے، ایک ہی بات ہے، اور میرے خیال سے یہ رشتہ زیادہ بہتر ہے۔ ابرار لاپرواہی سے کہتا چلا گیا، بس کرو ابرار، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے تم ان تمام چیزوں کو صحیح کہہ رہے ہو جن کے صحیح نہ ہونے کا احساس خود تمہیں بھی ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ گلفام کی اصلیت سب کے سامنے آئے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ تم نے رومیلا کی زندگی کا فیصلہ بڑی جلد بازی میں بالکل آنکھیں بند کر کے کیا ہے۔ اسی لیے تم نے زبردستی کا ایک ایسا گھرانہ تلاش کر لیا جس میں کوئی خامی نکال ہی نہ سکے، اور نہ ہی سننے کی نوبت آئے کہ بیچاری رومیلا کی زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ جو تم نے اب کیا ہے رومیلا کے ساتھ انتہائی درجے کی زیادتی ہے۔ میں تو کہتا بھی
کہ اسی وقت اس کی بہن کو چھوڑ دو اور وہ بات مت کہیں جو ممکن نہ ہو، بلکہ آپ کچھ بھی نہ کہیں جو زیادہ بہتر ہے۔ بابا جانی نے کچھ کہنا چاہا تو عمران نے نہ صرف ان کی بات کاٹ دی بلکہ اپنا موبائل لے کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ ان کی طرف سے اسے کوئی فکر نہیں تھی، وہ چاہے جتنا بھی بگڑ لیتے عمران کو اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے اپنے کمرے میں آ کر عمران نے اسی سم سے علیان کا نمبر ملایا جس سے اب تک ملا رہا تھا۔ دوسری طرف علیان نے پہلی ہی گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا، کیونکہ وہ بابا جانی سے بات کرنے کے بعد ابھی تک موبائل لیے کشمکش کے عالم میں کھڑا تھا کہ انہیں کس طرح قائل کرے۔ اس لیے عمران نے فون کر کے اس کی ساری الجھن سلجھا دی، کیونکہ علیان نے اس کا نمبر دیکھ کر چھوٹتے ہی کہا تھا، دیکھو تم شادی کی شرط کے بجائے جو چاہے مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن میں شادی نہیں کر سکتا۔ رومیلا کے گھر والے میرے کہنے سے بھلا کیوں شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کی شادی تو کسی گلفام نامی شخص سے ہو رہی ہے۔ بڑی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں، لگتا ہے سب کچھ پتہ کر لیا ہے۔ خیر مجھے تم سے سوائے شادی کے اور کچھ نہیں چاہیے، اور رہا سوال اس لڑکی کے گھر والوں کا تو اس کی طرف سے تم بے فکر رہو، وہ مان جائیں گے۔ تم انہیں منانے کی کوشش کرنے کے بجائے ٹھیک ٹائم پر بارات لے کر آ جاؤ بس۔ عمران نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ علیان اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ویسے تو ایسے مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگوں کے لیے کسی نہ کسی بھی فعل کے لیے راضی کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا، اس لیے شخص کا یہ کہنا کہ رومیلا کے گھر والوں کو وہ تیار کر لے گا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ بندوق کی نوک پر تو کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے، لیکن تمام باتوں کے باوجود کچھ ایسا تھا جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک بار اپنی شرط بتانے کے بعد اس شخص کا دوبارہ فون کرنا ایک عجیب سی بات تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اس کا فون دونوں بار اس وقت آیا تھا جب اس نے رومیلا کے بھائی کے نمبر پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، مگر علیان تو پہلے ہی رومیلا کی فیملی کی طرف سے مشکوک تھا۔ جب پہلی بار اس اغوا کرنے والے نے فون کیا تھا تو علیان کو ایسا ہی لگا تھا کہ رومیلا کے گینگ کا کوئی شخص ہے جو اسے شادی پر مجبور کر رہا ہے، مگر ہوٹل کا نام جاننے کے بعد جب اس نے ساری تفصیلات حاصل کیں تو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی شریف لوگ ہیں اور ان کی بیٹی کی شادی تو ہو رہی ہے، انہیں ایسی کوئی چال چلنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب ایک بار پھر اسے ان سب کے پیچھے رومیلا اس کے گھر والوں کی سازش لگ رہی تھی۔ یہ سب جس کسی کی بھی کارستانی تھی، اس کے پیش نظر تو فی الحال بریرہ اہم تھی۔ اس لیے شگفتہ غفار کو جب ہاسپٹل سے گھر لے گئے اور اس کے اغوا کے متعلق بتایا تو پہلے ان لوگوں کے لیے کوسنا اور بددعاؤں میں لگ گئیں، مگر جلد ہی انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ وقت ان حرکتوں کا نہیں ہے۔ تب وہ بھی سنجیدگی سے ریاض غفار کی بات سننے لگیں جو بہت ہی مناسب الفاظ میں انہیں علیان کی شادی کے متعلق بتا رہے تھے۔ پہلے تو وہ شادی کا لفظ سنتے ہی خطے سے اکھڑ گئیں، لیکن اس بار ریاض غفار نے ان کی حالت اور حالت کے پیش نظر کیے بغیر انہیں اچھا خاصا ڈانٹ دیا تو انہیں مجبوراً چپ ہونا پڑا۔ پھر بھی وہ دبی دبی زبان سے کہتی رہیں، میرے لیے تو دونوں اولادیں برابر ہیں، میں ایک کی خاطر دوسرے کو کیسے برباد کر دوں؟ تب آخر علیان کو بھی بولنا پڑا، ورنہ تو اب تک وہ ان کے ہر رد عمل کو بالکل فطری اور جائز سمجھتے ہوئے بڑے صبر برداشت کر رہا تھا۔ میں کوئی برباد نہیں ہو رہا، ایک بار بریرہ اس کے چنگل سے نکل آئے میں فوراً اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ عالیہ نے جو بھی تفصیلات معلوم کی تھی وہ سب ریاض غفار کے گوشے گزار کرتی تھی، وہ بھی اس کے ہم خیال تھے کہ اس وقت رومیلا کے گھر والوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، شگفتہ غفار تلخی سے بولی، جب وہ ہمیں اس شادی پر مجبور کر سکتے ہیں تو پھر اسے نبھانے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں، تم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکو گے۔ شگفتہ غفار شکست خوردہ لہجے میں بولی تو اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے علیان کا خون کھول اٹھا۔ ایسے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں میں کتنا ضدی ہوں، میں صرف بریرہ کو واپس لانے کے لیے یہ شادی کر رہا ہوں۔ ایک بار وہ آ جائے تو پھر میں اس نام و نہاد رشتے کو ایک پل میں ختم کر دوں گا۔ علیان چبا کر بولا، مت کرو اتنی بڑی بڑی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی ساری زندگی اس گھر کی بہو کی حیثیت سے عیش کرے گی اور ہم سب تماشا دیکھیں گے۔ شگفتہ غفار کا غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بریرہ کی طرف سے جو فکر تھی وہ تھی سو اس پر عجیب و غریب مطالبہ انہیں سر تاپا سلگا گیا تھا، اور ان کا انداز علیان کی غیرت خودداری پر تازیانی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بریرہ کے دشمنوں کا ابھی اور اسی وقت گلا گھونٹ دیں۔
یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اس لڑکی کے گھر والوں سے بعد میں نمٹا جا سکتا ہے، بس دعا کرو کہ بریرہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔ اگر یہ اغوا ان لوگوں نے کیا ہے تب بھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ان سے نمٹنا ہے۔ ہمارے رویے کی ذرا سی بدصورتی بریرہ سمیت ہم سب کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ریاض غفار سنجیدگی سے بولے۔ شگفتہ غفار ان کی بات سن کر ایک بار پھر آنسو بہانے لگیں، جبکہ علیان صرف ہونٹ چبا کر رہ گیا۔